اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق اللہ العظیم۔ سابق آیات کریمہ میں سے ایک آیت کریمہ کا ترجمہ رہ گیا تھا کہ جب صابرین نے اللہ رب العالمین کے کسی بھی مصیبت کی صورت میں یہ کہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے ہیں، تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، تو اگر ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس پہلے آیا ہے تو ہم بعد میں آئیں گے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کا شکوہ نہیں کرتے ہیں بلکہ صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں آخر میں یہ فرمایا تھا اولئک علیہم صلوات من ربہم، اولئک ایسے لوگ جو صابرین ہیں، صبر کرتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے ہیں، علیہم صلوات، ان پر اللہ کی جانب سے برکتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت، اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے مصائب و مشکلات پر صبر آزما ہوتے ہیں اور اللہ کی شکوہ، اللہ کی شکایت نہیں کرتے ہیں۔ تو مذکور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ یہ اللہ کی یادگار میں سے ہیں، اللہ کی علامات میں سے ہیں، نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی ایک طرف صفا اور دوسری طرف مروہ، دو پہاڑیاں ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ پاک حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کے واپس چلے گئے، ان پر تو آزمائش تھی، ابتلا تھی، اللہ نے ان کو آزمانا تھا، تو وہ آزمائش میں پورے آئے، تو اپنے نومولود بچے کو اور اپنی زوجہ پاک کو اس ویران علاقے میں چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ تو ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو کھانے پینے کا سامان ساتھ لے آئے تھے وہ سامان ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا، گرمی کا زمانہ تھا، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے نومولود بیٹے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈنے لگی، پانی کا انتظام کرنے کے لیے ادھر ادھر گئی۔ تو گرمی میں آپ خود دیکھیں کہ جب انسان اس ایریا میں ہوتا ہے تو آگے اس کو ایسا لگتا ہے گرمی کی وجہ سے، وہ جو تپش ہوتی ہے گرمی کی دھوپ کی، اس سے ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے۔ تو صفا پہ آتی تھیں، جب مروہ پہ نظر پڑتی تھی تو وہاں پانی نظر آتا تھا، ادھر دوڑتی تھی، وہاں جاتی تھی تو ادھر پانی نہیں تھا، پھر صفا پہ دیکھتے تھے تو یہاں پانی نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگا لیے، دوڑتی رہیں، اور آخر وقت میں پھر اسماعیل علیہ السلام نے جو ایڑیاں رگڑی، وہاں سے اللہ رب العالمین نے زمزم کا پانی نکالا۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی حضرت حاجرہ کی رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ رب العالمین نے اس ادا کو تمام امت کے لیے مباح اور سنت قرار دیا۔ آج ہم بھی جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو صفا مروہ پہ جا کے دوڑتے ہیں۔ اچھا، صفا اور مروہ کا حکم کیا ہے؟ وہاں جو سعی کا، اس کو کہتے ہیں سعی، صفا پہ، صفا سے مروہ پہ، مروہ پہ صفا سے، اس طرح 7 دفعہ چکر لگانا سعی کہتے ہیں۔ سعی کہتے ہیں کندھے ہلا کر ذرا ہلکے انداز میں دوڑنے کو کہتے ہیں، زیادہ دوڑنا نہیں، تیز چلنے کو سعی کہتے ہیں۔ تو یہ سعی کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا کیا حکم ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں مستحب عمل ہے، یہ اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ وہ فرماتے نہیں، فرض ہے۔ ان کے نزدیک صفا اور مروہ کی سعی ہے، وہ سعی فرض ہے، یعنی اگر سعی کوئی چھوڑ دے حج نہیں ہوگا اس کا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے۔ واجب کا کیا مطلب؟ فرض اور واجب میں صرف یہ فرق ہے کہ فرض کے ترک سے وہ عبادت ہوتی نہیں ہے، اور واجب کے ترک سے یہ ہوتا ہے کہ دم لازم آتا ہے، اس کا کفارہ ادا کرو دم سے۔
ایک بکرا ذبح کر دو اور استغفار کر لو، تو اس سے جیسے نماز میں اگر کوئی واجب رہ جاتا ہے تو سجدہ سہو سے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ تو واجب میں اور فرض میں یہی ہے۔ تو ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، صفا اور مروہ کی سعی واجب ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ تو اللہ کے شاعر اللہ میں سے، شاعر اللہ ہے، اللہ کی یادگار میں سے ہیں، اللہ کے دین کی یادگار ہیں، نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، حضرت ہاجرہ کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کو چونکہ یہ نشانیاں پسند آئیں، اس لیے اللہ پاک نے اپنے دین کی نشانیاں قرار دی ان چیزوں کو۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیے، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے تو خانہ کعبہ کو پاک صاف کر دیا، ظاہری غلاظتوں سے بھی، باطنی غلاظتوں سے بھی، شرک و کفر و بدعت سے بھی پاک کر دیا۔ لیکن ان کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کئی واقعات ہوئے، تو آہستہ 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 لوگوں میں بدعات آ گئیں، رسومات آ گئی اور شرک آ گیا۔ تو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر جب دنیا میں تشریف لے آئے، اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے، لات، منات، عزا، ہبل وغیرہ وغیرہ، اور لوگوں کا نظریہ یہی تھا مشرکین کا کہ کوئی اولاد دینے والا خدا ہے، نعوذ باللہ، کوئی جناب مصیبتیں ہٹانے والا ہے، تو کوئی خوشیاں لانے والا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہر مصیبت کو رفع کرنے کے لیے، ہر خوشی لانے کے لیے ایک بت بنا کے رکھا تھا خانہ کعبہ میں۔ اللہ کے گھر میں، جس گھر کو توحید سے ابراہیم علیہ السلام نے پاک صاف کر دیا تھا، شرک سے پاک کیا تھا، توحید کی بنیاد رکھی تھی، اس توحید کی بنیاد میں خانہ کعبہ میں، اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو سب سے چڑ اور نفرت بھی شرک سے ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو فتح مکہ کے دن سارے بتوں کو توڑ کے ختم کر دیا، اور باقی رہ گئی یہ صفا اور مروہ۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں نفلیں پڑھی جاتی ہیں، وہ تو باعث برکت ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اب رہ گئے صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں، یہاں کیا ہے، صفا میں اور مروہ میں یہاں مشرکین نے کیا کیا تھا، یہاں بھی بت رکھے ہوئے تھے، صفا پر بھی اور مروے پر بھی۔ تو اسلام جب آیا تو مسلمانوں نے سوچا شاید وہ غلط طریقہ کار تھا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، سعی کرنا، وہ تو بتوں کی طرف وجہ سے لوگ کرتے تھے نا، صفا پہ آتے تھے تو مروہ کے بت نظر آتے تھے تو وہاں دوڑتے تھے، اور مروہ پہ جاتے تو صفا پر، اسی طرح۔ تو شاید اسلام اس کو منع فرما دے، منع کر دے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، میں کیوں منع کر دوں؟ کفار کی وجہ سے، کفار نے تو خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے، تو پھر اس کا طواف بھی چھوڑ دو، نہیں، بت کو ختم کر دو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ اسی طرح یہ پہاڑیاں بھی تو شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، یادگار ہیں، تو لہٰذا اس یادگار کو بھی زندہ رکھو، حضرت ہاجرہ کی یادگار کو، اس کو زندہ کرو۔ وہ ان کا نظریہ اور تھا، بتوں کی طرف وجہ سے دوڑتے تھے، تم تو حضرت ہاجرہ کی سنت سمجھ کے دوڑو، بس بات ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ، یقیناً صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، علامات میں سے ہیں، دین اسلام کی علامات۔ جیسے اذان ایک دین کی علامت ہے، خانہ کعبہ دین کی علامت ہے، اسی طرح صفا اور مروہ کی دین بھی کی علامت ہے۔ فمن حج البیت، جو بیت اللہ شریف کا حج ادا کرے، او اعتمرہ یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو شخص بھی خانہ کعبہ کے پاس جائے گا حج کرنے کی نیت سے، چاہے حج کرے یا عمرہ کرے۔ حج کہتے ہیں، حج کے معنی ہے ارادہ، ارادہ کرنا، یعنی اللہ کے گھر کی طرف جانا، اور حج بیت اللہ جو مناسک حج ہے ان کو پورا کرنا، یہ حج ہے۔ اور اعتمر، عمرہ کس کے کہتے ہیں؟ زیارت کو کہتے ہیں، اللہ کے گھر اور شاعر اللہ کی زیارت کرنا، اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا فمن حج البیت، جو بیت اللہ شریف کا حج ادا کرے، او اعتمرہ یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، تو لا نہیں ہے، جناح گناہ، علیہ اس پر، اس بندے پر، اس حاجی پر، اس معمر پر، عمرہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں میں سعی کرے، صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرے یعنی سعی کرے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ گناہ نہیں کا کیا مطلب ہے؟
یعنی پہلے لوگ جو دوڑتے تھے وہ بتوں کی وجہ سے، وہ مورتیوں کی وجہ سے۔ آج بھی اللہ معاف کر دے، ہمارے ہاں کتنا کفر ہے، شرک ہے۔ بس ایک بندے نے ایک ٹیلے پہ ایک قبر بنا دیا، بس ایک بندہ آیا وہاں دعا کی، پھر وہ لائن لگ گئی، پھر جناب جھنڈیاں لگ گئیں، پھر تو جناب وہاں منتیں مانگنے لگا، پتہ نہیں ہے بندہ دفن ہے بھی نہیں، بس ولی اللہ کی طرف نسبت کر کے بس ادھر پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت فرمائے اس طرح سے کہ شرک کرنے سے، بدعات کرنے سے۔ تو انہوں نے بھی ایسے صفا مروہ پر کفار نے، مشرکین نے ایسی مورتیاں رکھی ہوئی تھی، بت رکھے ہوئے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، تم ان چیزوں کو، مورتیوں کو ختم کر دو، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت سمجھ کر یہاں دوڑو، سعی کرو، تو فلا جناح علیہما علیہ ان یطوف بہما، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ تم تو ابھی عبادت کر رہے ہو۔ اگر لوگ پہلے مورتیوں کی وجہ سے دوڑتے تھے تو وہ گناہ کرتے تھے، تم تو گناہ نہیں کر رہے ہو۔ آگے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو بھی اپنی خوشی سے خیر کا کام کرے گا، وَمَن، اور جو بھی تطوع خوشی سے خیرن بھلائی کا کام کرے گا، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ رب العالمین شکر گزار ہے، قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ایک تو جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تم تو اس نیت سے جا رہے ہو کہ یہاں اللہ کے بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ پاک یہاں دوڑ رہی تھی، ابھی اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی تو ہمارے لیے اس کو سنت قرار دیا ہے، لہٰذا میں تو اس نیت سے جاتا ہوں، تو اللہ تو جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی شرک کی وجہ سے وہاں دوڑ رہا ہے، اللہ رحم کرے، ہمارے ہاں جہلا بہت ہے، علم کی کمی ہے، بہت سارے دیہاتی بیچارے حج کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک بندے کو، اس کے بوڑھا آدمی تھا، اس کے بیٹے لے گئے، ابو جان چلو ابھی اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، چلو آپ وہ حج پہ لے جاتے، حج پہ لے گئے تو وہاں کیا کر دیا، طواف شروع، تو پوچھنے لگا یہ کس کا مزار ہے؟ وہ بیچارہ وہ یا پاکستان میں رہ کے شرک و بدعت سے بھرا ہوا ذہن، اس نے سمجھا شاید یہ بھی کوئی مزار ہے، طواف کر رہے ہیں۔ تو بیٹوں نے سمجھا ابو جان یہ مزار نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، خدا کا گھر ہے، ایسی بات نہ کیا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر جب دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اپنے رب کو فریاد کر رہے ہیں، تو پوچھنے لگا کوئی سردار صاحب وہاں علاقے میں کوئی خیر خبر ہے، کوئی فوت ہو گیا کہ اتنے سارے لوگ رو رہے ہیں؟ ہاں بھائی، تمہارے سردار کے لیے سارے لاکھوں لوگ رو رہے ہیں۔ پھر بیٹوں نے سمجھا ابو جان یہ اللہ کا گھر ہے، اپنے گناہوں سے لوگ معافی مانگ رہے ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، غریق العصیان ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ادھر اس لیے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، اس لیے آئے ہیں۔ تو عجیب اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر دیا تھا، اور صفا اور مروہ مورتیاں رکھی ہوئی تھی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تو شکر گزار ہے، قدردان ہے، شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تم کس نیت سے عمل کر رہے ہو۔ تو لہٰذا دیکھو نماز بھی ہم پڑھیں گے، اگر اللہ کی خاطر پڑھیں گے تو قابل قبول ہے، اگر کسی کو دکھانے کے لیے کریں گے تو اللہ تو جانتا ہے، تو وہ ناقابل قبول ہے۔ ہمارے سارے اعمال ایسے ہیں، صرف اللہ کی خاطر اخلاص سے کرو، اللہ جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ان الذین یقیناً وہ لوگ، یکتمون جو چھپا دیتے ہیں، ما جو کچھ انزلنا ہم نے نازل کیا، جو کچھ ہم نے قرآن میں نازل کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، چاہے وہ وحی متلو ہے، تلاوت کی جانے والی وحی ہے یعنی قرآن کریم ہے، یا غیر متلو ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی یعنی احادیث مبارکہ ہے، جو بھی ہم نے حکم نازل کیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جو ان کو چھپاتے ہیں، ان احکامات کو چھپاتے ہیں، من البینات والہدا، وہ واضح بینات کا مطلب بیان کرنا وضاحت کے ساتھ، جو واضح احکامات، بینات کا مطلب واضح احکامات، جو واضح احکامات ہم نے اتارے ہیں قرآن کریم کی صورت میں یا حدیث میں، لوگ جو ان کو چھپاتے ہیں، والہدا جو ہدایت کی، یعنی اس ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا حکم ہے جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اس کو بھی لوگ چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ اس کو بیان کر دیا گیا ہے للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں، واضح احکامات اور ہدایت کی باتیں، اور جن کو ان کا علم ہے اور علم ہونے کے باوجود بھی ان کو چھپاتا ہے، تو فرمایا اولئک علیہم یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی بھی
اور لعنت ہوتی ہے لائنین کی بھی۔ اللہ معاف۔ جو حق کو چھپاتا ہے شرط یہ ہے کہ اس کو حق کا علم ہے اور وہ اس کو چھپا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے پر، حق چھپانے والے پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور لائنین کی بھی۔ لائنین کون ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، یعنی لعنت کرنے والے۔ اب لعنت کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں، وہ بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ جنات، تمام انسان، حیوانات، یہاں تک کہ حیوانات بھی ہیں اور جو زمین پر پھرنے والی چیزیں، سمندر کی مچھلیاں وغیرہ، سب اللہ کی لعنت کرتے رہتے ہیں اس پر۔ اللہ معاف فرمائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ دیکھیں حدیث پاک میں ہے، من سئل عن علم یعلمہ، جس شخص سے سوال کیا جائے کسی علم کے بارے میں، یعلمہ، اس کو شرط یہ کہ اس کو جانتا ہے، فکتمہ، اور اس نے اس کو چھپا دیا۔ یعنی حدیث پاک میں وضاحت ہے کہ ایک شخص سے کسی علم کے بارے میں پوچھا جائے اور اس کو اس کا علم بھی ہے اور وہ اس کو چھپا رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی لگام لگا دیں گے، جہنم کا لگام اس کے منہ میں لگ جائے گا۔ اللہ معاف۔ حق چھپانے والا کتنا بڑا مجرم ہے، اور حق چھپانا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے اور لائنین کی لعنت ہے اس پر۔ نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اس کو لگام لگا دیں گے، کہ دنیا میں اس نے خود اپنے اوپر لگام لگا دیا اور آخرت میں اس کو اللہ رحم فرمائے۔ لیکن اس کی مزید تشریح بھی ہے۔ تشریح یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، قرآن و حدیث کی جو حکمت کی باتیں ہیں، جو دین کی باتیں ہیں، وہ جو واضح ہے، واضح، دیکھیں یہاں بھی اللہ نے فرمایا جو واضح ہے، جو وضاحت کے ساتھ ہے، ان کو بیان کرنا ضروری ہے، چھپانا جرم ہے۔ لیکن کچھ ایسے احکامات بھی ہیں کہ وہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں، عوام الناس کی سمجھ سے، چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ پہلے تو سمجھیں گے نہیں، سمجھ کے بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو ایسی باتوں کو چھپانا چاہیے، کیونکہ ایسی باتیں اگر ظاہر کریں گے عوام کے سامنے تو فتنہ اٹھ سکتا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیں عقل و فہم، پہلے سب سے پہلے وہ تقریباً یہی ہے، کیا تم ایسی باتیں لوگوں کے سامنے کرو گے کہ لوگ اللہ کی تکذیب کریں گے، اللہ کو جھٹلا دیں گے؟ نہ، ایسی باتیں نہ کرو۔ ہر شخص کے علم و فہم کے مطابق اس سے بات کیا کرو۔ اس کا علم، اس کی فہم کم ہے تو اسی حساب سے اس کو سمجھاؤ، اگر اس کا علم زیادہ ہے، اس کی فہم زیادہ ہے، تو اس کو اسی حساب سے سمجھا دو۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں۔ اگر تم کم علم اور کم فہم والے بندے کے سامنے بڑی دانائی اور حکمت کی باتیں کرو گے، وہ سمجھ نہیں پائے گا، وہ اللہ کی تکذیب کرے گا، چٹلا دے گا کہ یہ کیا دین ہے، میں نہیں مانتا۔ اس لیے آگے فرمایا، حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا، لا تمنعوا الحکمت اہلہا، حکمت کو، دانائی کو منع مت کرو، اہلہا، ان کے اہل۔ ابھی ایک شخص کو دیکھا، وہ اہل علم ہے، حکمت و دانائی سے بھرپور ہے، اور لیکن اس کی حکمت، اس کی دانائی کم ہے، تو اس کو اور حکمت دو، اور دانائی دو، اور علم اس کو پہنچاؤ۔ اگر تم منع کرو گے، فرمایا لا تمنعوا الحکمت اہلہا، اگر تم منع کر دو گے علم و حکمت کو اس کے اہل سے، اہل علم سے، فتظلموہم، پھر تم ظلم کر رہے ہو ان پر، اور اہل علم پر تم بہت ظلم کر رہے ہو۔ اور آگے فرمایا ولا تمنعوا فی غیرہا، غیر اہلہا فتظلموہا، اور اگر تم اس کے غیر پر، یعنی اہل علم نہیں ہے، وہ اہل فہم نہیں ہے، اب ان کو سکھا رہے ہو، سمجھا رہے ہو، پھر ظلم کر رہے ہو۔ یعنی علم و حکمت کے لوگ، علم و حکمت والے لوگوں کے سامنے علم و حکمت کی باتیں کرو، نہیں کرو گے تو یہ ظلم ہے۔ اور علم و حکمت جن میں نہیں ہے، عوام الناس ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کے سامنے جب علم و حکمت کی بات کرو گے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہ علماء کرام نے تشریح کر دی ہے، لہٰذا جو واضح بات ہے، ان واضح باتوں کو چھپانا یہ گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا الا الذین تابوا، ہاں مگر جنہوں نے توبہ کی، کہ پہلے انہوں نے علم و حکمت کو چھپا دیا
اور ابھی سمجھ گئے کہ بھائی میں نے غلطی کر لی ہے، تابو نے توبہ کر لی، واصلو اپنی اصلاح کر لی۔ اصلاح کیسے کر لی؟ کہ علم و حکمت کی باتیں پھیلانا شروع کر دی، وبینوا، اور بیان بھی کر دیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ بات چھپا دی تھی اب لوگوں سے، اب میں بیان کر رہا ہوں۔ فاولئک اتوب علیہم، پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وانا التواب الرحیم، اللہ فرماتے ہیں وانا، اور میں التواب توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم رحم کرنے والا ہوں۔ میں تو رحم کرنے والا ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ جس سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے توبہ کرے، معافی مانگے، میں معاف کر دوں گا، اور ارحم الراحمین ذات ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وماتوا، اور مرتے ہیں، وہم کفار، کفر کی حالت میں، جو لوگ زندگی بھر کفر کرتے رہتے ہیں، وماتوا، اور مرتے ہیں، وہم کفار، کفر کی حالت میں، جو کفر کرتے ہیں اور کفر میں ہی مرتے ہیں، ایمان ان کو میسر نہیں ہوتا، ایمان کی توفیق نہیں ہوتی، وہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر پھر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ اپنے پوری زندگی کو تباہ برباد کر دیا، کلمہ تک نہیں پڑھا، ایمان تک قبول نہیں کیا، اعمال صالحہ سے دور رہا، ایسوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ والملائکہ، فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، مسئلہ یہ ہے کہ لعنت کرنے والے پر حدیث پاک میں سخت وعیدیں آئی ہیں، یہ اللہ معاف کر دے۔ لعنت تو لوگ سب کرتے ہیں آج کل، بس اس کو مذاق بنایا ہوا کہ اس پر لعنت ہو، تم پر لعنت ہو، سامنے کا لعنت ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک صحابی نے اپنی اونٹنی پر لعنت بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب اس کو کیسے کاٹو گے، تم اس پر سواری کیسے کرو گے، وہ تو لعنتی ہوگی اونٹنی۔ تو صحابہ کرام کی غلطیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے نا، وہ غلطیاں نہ کرتے تو ہم کیسے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ دیا کہ نہ کرو۔ تو لعنت میں سخت وعیدیں ہیں کہ لعنت کسی پر نہ کرو، اس لیے علماء نے مکمل تشریح یہ کر دیا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ لعنت ہر کافر پر بھی نہیں کی جا سکتی ہے، زندہ کافر پر ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے اور تجھ سے بھی آگے نکل جائے، پھر مومن پر لعنت کرنا حرام، اور ایسے کافر پر لعنت کرنا حرام کہ وہ زندہ ہے، ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لے۔ تو لہٰذا ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مر گیا، پتہ چل گیا کہ بھئی بندہ کفر میں مر گیا، اب اس پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو ابو جہل لعنت ہو اس پر، ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، حالانکہ جھوٹ ہوگا تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے، تو پھر کوئی جھوٹ بولا تم پر اللہ کی لعنت ہو؟ نہ، علماء کہتے ہیں ایسا نہ کہو کہ اس کو کہو تم پر لعنت ہو کہ تم نے جھوٹ بولا، بلکہ یہ کہو اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ ایک بندہ تمہارے سامنے مسلمان ہو کر بھی شرک کر رہا ہے، تم اس کو یہ نہ کہو کہ تم پر لعنت ہو، بولو اللہ کی لعنت ہو مشرکین پر۔ ایک شخص اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، کھلم کھلم نافرمانی کر رہا ہے، گالیاں دیتا ہے ان کو، بکواس کرتا ہے، اور تم کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو؟ نہ، بولو تم والدین کے نافرمان پر اللہ کی لعنت ہو، اس عمل پر لعنت بھیجو، بندے پر لعنت نہ بھیجو، ہو سکتا ہے بعد میں اس کی اصلاح ہو جائے اور توبہ کر لے۔ اس لیے فرمایا ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، وماتوا، مر جاتے ہیں، وہم کفار، کفر کی حالت میں، اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، والملائکہ، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین، سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، خالدین فیہا، وہ سب کے سب ہمیشہ اس میں رہیں گے، کس میں؟ لعنت میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ لعنت کا لفظی ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی نظروں سے دور ہونا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہونا، اور اللہ کے عذاب کے قریب ہونا، لعنت کا۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، عذاب سے نکلنا تو دور کی بات ہے، تخفیف بھی نہیں ہوگی ان پر، عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا، ان کے سزا میں کمی بھی نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، ان کو مہلت دی جائے گی۔ مہلت کا کیا مطلب؟ وہ تو چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ جی پتہ نہیں تھا کہ جہنم اتنی سخت ہے، تیری سزا اتنی سخت ہے، ابھی معاف کر دے، دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی مہلت شہلت نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، ان کو مہلت دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علمی احکامات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ایک مسئلہ آخر میں یہ بھی عرض کر دوں
کہ اگر علماء بیٹھے ہوں اور میری طرح کا کوئی للو بندہ بیٹھا ہے تو اس کو زبان پہ لگام لگانی چاہیے کہ جب علماء کا کام ہے وہ بات بتائے۔ آج اللہ معاف فرمائے، میں مخالفت نہیں کرتا، اپنے تبلیغی بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ جب تم عالم کی محفل میں بیٹھے ہو تو چپ رہو، تم تو عالم نہیں ہو، تم نے جا کے ایک چلہ لگا دیا، کچھ احادیث یاد کر لی اور ابھی آ کے مفتی بن گیا اور عالم سے بھی آگے بولتے جا رہے ہو۔ نہ کرو، علماء کی قدر کرو، علماء عظیم ہوتے ہیں۔ ہاں وہ علماء دیکھو، ابھی یہاں پوری نہایت میں اللہ نے علماء کو ڈانٹا ہے کہ تم حق کو مت چھپانا، حق ظاہر کر دو۔ تو علماء کی شان بھی بڑی ہے، اس لیے ان کی سزا بھی سخت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔